تو ناظرین، میرے ہم نشین کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر شہریار کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ہادی اور خجستہ کو پھنسانے میں حسن کا کردار ہے۔ حسن جو ہے وہ خجستہ پر منشیات کے الزام لگوا کر اس کو بدنام کر کے یہاں یونیورسٹی سے نکلوانا چاہتا ہے۔ اس بات کے اوپر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہیں، وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ وہ حسن سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں حسن، تم مجھے معاف کر دو، تم ہم سے کون سے بدلے لے رہے ہو۔ وہ اگر ہادی کو پتہ چل جائے کہ اس کا بھائی اس کا سگا بھائی اس کا دشمن بنا ہوا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ پہلے تم نے لائبریری میں اس کے اوپر ٹیوب دے ماری، اور اگر اس کا دماغ پھٹ جاتا یا وہ مر جاتا یا اس سے کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے، اور اس کے بعد بھی تم باز نہیں آئے۔ پھر تم نے ہادی کے فون سے ہاسٹل میں اطلاع دی کہ خجستہ کے بیگ میں منشیات ہے۔ اس کیس میں تم نے ہادی کو بھی پھنسوانا چاہا۔ کوئی بھی بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا؟ آج تم مجھے بتاؤ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ حسن کہتا ہے کہ ڈیڈی مجھے معاف کر دیں، تو ڈاکٹر شہریار کہتے ہیں کہ خبردار، ڈیڈی کا لفظ استعمال مت کرنا، اس لفظ کی تم نے دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ کوئی بھی ایسا بھائی نہیں ہوگا جو اپنے بھائی کے ساتھ یہ والا سلوک کرے۔ تم نے صرف ایک لڑکی کی جلن میں اپنے بھائی کا تمام مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی، اور اس لڑکی نے بھی تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کے پیچھے تم ہاتھ دھو کر پڑ چکے ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آج تم ہمیں بتا ہی دو کہ آخر تمہاری ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ تم مجھے اور اپنی ماں کو کیوں رسوا کرنا چاہتے ہو، کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ تم آج بتا دو تم کیا چاہتے ہو۔ اگر ساری پراپرٹی، جائیداد اور بینک بیلنس چاہتے ہو تو میں آج ہی تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ خدا کا واسطہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، ہادی کے خلاف یہ سازشیں استعمال کرنی چھوڑ دو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ مگر حسن جو ہے وہ بظاہر تو شرمندہ نظر آتا ہے، مگر وہ اپنی حرکتوں اور عادتوں سے جو ہے وہ باز آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کے سامنے تو وہ بہت زیادہ ایکٹنگ کر رہا ہے کہ نہیں اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ ان حرکتوں سے باز آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ دوسری طرف شانزے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شانزے اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ دائی کو بلا لیں، تو اس کی ساس کہتی ہے دائی کا بھلا یہاں پر کیا کام ہے؟ تو شانزے کہتی ہے آپ اتنی ناسمجھ ہیں، آپ کو نہیں پتہ میں دائی کو کیوں بلا رہی ہوں۔ جب گاؤں سے دائی کو بلوایا جاتا ہے تو دائی آ کے شانزے کا چیک اپ کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شانزے ماں بننے والی ہے۔ دائی مبارکباد دیتی ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹا خان آنے والا ہے، تو شانزے کے ساس سسر تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے سسر کو گلریز کی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ امروز سے خود بات کرے گا۔ چنانچہ وہ امروز سے بات کرتا ہے۔ وہ امروز کو کہتا ہے کہ تم نے تو ہمیں اپنے اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں کچھ اور بتایا تھا۔ امروز کہتا ہے بس ابا جان، ان سب باتوں کو اب ختم کر دیں۔ بدلے میں لائی ہوئی عورت کی یوں ذلیل و رسوا کرنا ختم ہو جانا چاہیے۔ میں اب اپنے رشتے کو یوں آگ میں نہیں جھونک سکتا ہوں۔ آپ برائے مہربانی ان باتوں کو ختم سمجھیے۔ مگر اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ باتیں یوں ختم نہیں ہوں گی، بات تو وہاں ختم ہوگی جب میں تمہارا دوسرا نکاح کروں گا۔ میں اب اس کے باپ سے بدلہ لے کر ہی رہوں گا جس نے میرے بھائی کا ناحق خون بہایا۔ اور وہ امروز سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری بیوی بہرام خان سے ملنے کیوں جاتی ہے؟ یہ بات سن کر امروز تھوڑا سا پریشان تو ہو جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جب بھی اس سے ملنے گئی ہے مجھ سے پوچھ کر گئی ہے۔ گویا وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے، مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا باپ غصے میں ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کے گلریز کی بیٹی کے اوپر سوتن لا کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ دوسری طرف ہادی کی ماں حسن اور ڈاکٹر شہریار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سن کر بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی ہے اور بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بی پی لو ہوتا ہے، تو ڈاکٹر شہریار سے وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ کیا حسن اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے؟ ڈاکٹر شہریار کہتے ہیں کہ ہاں، بس میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، اور اس میں میرے ادارے کا نام بھی ملوث تھا۔ میں اپنے ادارے کو بھی بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اپنے بچے کے مستقبل کو بھی بچانا چاہتا تھا، مگر حسن نے ہم سب کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مجھے حسن سے یہ سب باتوں کی امید نہیں تھی۔ ان کی بیوی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ہادی کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ نہ جانے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ہم نے تو آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ہم نے ہمیشہ انصاف ہی کیا ہے، نہ جانے کیوں حسن کو عقل نہیں آ رہی، یہ ہمیں تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے گا۔ دوسری طرف خجستہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے اوپر منشیات کا الزام جو ہے وہ کسی صورت دھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔
اس کی دوست اس کو کہتی ہے خجستہ تم کیوں چپ رہتی ہو، تم جا کے بتاؤ کہ یہ سارا سینئرز کا بنایا ہوا پلان ہے، آئمہ اور اس کی دوستوں نے تمہارے خلاف پلان کیا ہے۔ تو خجستہ کہتی ہے کہ میں یہ بات کس طرح کہوں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اور جس جونیئر نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ بیگ وہاں سے پکڑنا ہے وہ بھی اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتی ہے، تو میں وارڈن سے یا کسی اور سے کیا بات کر سکتی ہوں۔ لیکن اس کی دوست اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ تم اس الزام کو دھونے کے لیے اپنی آواز بلند کرو، تم کیوں ورنہ یہ لوگ تمہیں منشیات کے کیس میں پھنسا دیں گے۔ فی الحال تو ڈاکٹر شہریار نے اس معاملے کو دبا دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہارے خلاف کوئی بڑی سازش تیار نہ کر دیں۔ لیکن خجستہ کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں، تو اس کی دوست کہتی ہے کہ ایسا کرو تم ڈاکٹر ہادی سے بات کرو، ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہادی تمہارے لیے کچھ کر سکے۔ تو خجستہ کہتی ہے ٹھیک ہے، کل صبح میں اس کے ساتھ بات کروں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری مدد کر دیں۔ دوسری طرف آئمہ حسن کو کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ حسن اس پلان کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا، پلیز کسی کو یہ مت بتانا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس پلان میں شامل تھی، تم تو انکل اور آنٹی کے بیٹے ہو، ہادی کے بھائی ہو، تمہیں تو وہ سب لوگ معاف کر دیں گے مگر مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ میں خجستہ کے اوپر منشیات کے الزام نہیں لگوانا چاہتی تھی، مگر میں اپنی دوستوں کی باتوں میں آ گئی اور وہ تو خجستہ کے خلاف اس سے بھی بڑا پلان بنائے بیٹھی تھی، لیکن پلیز تم میرا نام مت لینا بیچ میں سے۔ ان باتوں کے اوپر حسن کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم کتنی چلاک بن رہی ہو، میرا باپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، میری ماں بے ہوش ہو کے گر چکی ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں اسے صاف اور کلیئر بات نہ بتاؤں، تم بہت چلاک ہو۔ آئمہ کہتی ہے کہ لیکن پلیز تم میرا نام بیچ میں مت لے کے آنا، میں تو ان کی نظروں سے گر جاؤں گی۔ حسن اس پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ اچھا وہ ہم نے خجستہ کے اوپر کوئی بہت بڑا یا دوسرا الزام نہیں لگایا۔ حسن کہتا ہے مگر اس کے اوپر کوئی دوسرا بڑا الزام ہی لگنا چاہیے تھا۔ بہرحال دوسری طرف خجستہ کا کنوکیشن کا دن آ گیا ہے، اس نے اپنا میڈیکل کلیئر کر لیا ہے اور وہ اب گھر واپس آنا چاہتی ہے۔ درخزئی کی ماں اس کو کہتی ہے کہ خجستہ نے گھر واپس آنا ہے، تو کیا درخزئی تم خجستہ کو پک کرنے جاؤ گے؟ درخزئی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ تو خجستہ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، پل پل دن گن رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ہاں ہاں میں خجستہ کو لینے ضرور جاؤں گا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں شانزے کی وجہ سے پریشان ہوں، تمہارا باپ تو شانزے کے اوپر سوتن لانے پر تلا ہوا ہے، وہ میری بھتیجی ہے، میں اس پر یہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو درخزئی کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، امروز لالا کون سا بابا کے کہنے سے کوئی نکاح کر لے گا، آپ پریشان نہ ہو، اس چیز کی ٹینشن نہ لیں۔ تو درخزئی کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم فی الحال ہسپتال بنانے کا کام روک نہیں سکتے ہو۔ تو درخزئی کہتا ہے کہ جب بھی میں اچھا کام کرنے لگا ہوں تب بھی آپ منع کرتی ہیں، برے کاموں سے تو آپ مجھے ہمیشہ روکتے ہی رہے ہیں۔ بہرحال میں خجستہ کو لینے کل ضرور جاؤں گا اور ہسپتال کا کام بھی میں مکمل ضرور کروں گا۔ درخزئی خجستہ کو لے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، وہ اچھے سے اچھا لباس نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خجستہ کی پرانی باتیں یاد آتی ہیں جب وہ درخزئی سے کہتی تھی کہ تم بالکل صاف ستھرے نہیں رہتے ہو، تم سے زیادہ صاف ستھرا تو ہمارے خان کاکا ہے۔ یہ باتیں درخزئی سوچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اچھا سا تیار شیار ہو کے خجستہ کو لینے جائے گا تاکہ خجستہ کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہ ہو۔ دوسری طرف خجستہ کا کنوکیشن کا دن آ گیا ہے۔ خجستہ تیار شیار ہو کے جب ہاسٹل سے نکل رہی ہوتی ہے تو ہاسٹل کی وارڈن اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، مجھے اپنی تلاشی دو۔ خجستہ کو اس بات کا بہت غصہ آتا ہے۔ خجستہ کی دوست کہتی ہے کہ آپ بہت بدتمیزی سے خجستہ کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ اس کی وارڈن کہتی ہے ہاں اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی باتیں کی جاتی ہیں، اور جس علاقے سے یہ آئی ہے وہاں تو منشیات کا عام کاروبار ہے۔ خجستہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کو پہلے سے کسی نے اطلاع دی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس معاملے میں خود ہی ملوث ہوں۔ تو وارڈن اس کو کہتی ہے یہ دیکھو میرے پاس ثبوت موجود ہے، اس نمبر سے مجھے کال آئی تھی، اس نمبر سے مجھے اطلاع ملی تھی کہ تمہارے بیگ میں منشیات ہیں۔ خجستہ وہ نمبر لے کے وہاں سے چل دیتی ہے، آگے جا کے وہ نمبر کو دیکھتی ہے، وہ نمبر کو باغور دیکھتی ہے تو وہ نمبر اس کو جانا پہچانا سا محسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے فون میں سے ایک نمبر نکال کے اس نمبر کو دوسرے نمبر کے ساتھ میچ کر کے دیکھتی ہے تو یہ نمبر تو ڈاکٹر ہادی کا ہے، ڈاکٹر ہادی نے اس نمبر سے اس کو کال کی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے ڈاکٹر ہادی یہ نمبر استعمال نہیں کر رہا تھا، اس نے یہ نمبر اب بند کر دیا تھا۔ تو خجستہ تھوڑی سی تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو کیا ڈاکٹر ہادی نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی ہے اس سارے معاملے میں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس بات کے اوپر وہ بالکل یقین نہیں کر پا رہی ہوتی کہ ڈاکٹر ہادی نے ہی اس کو اس منشیات کے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بات تو نہیں جانتی کہ حسن نے ڈاکٹر ہادی کے فون سے ہاسٹل میں کال کی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے، وہ سوچتی ہے کہ کیا یہاں شہر میں رہنے والے سب لوگ اسی طرح کے ہی ہیں۔ بہرحال وہ کنوکیشن والے دن ڈاکٹر ہادی سے بات کرنا چاہتی ہے کہ یہ اگر انہوں نے اس نمبر سے کال کیوں کی تھی اور اس سارے معاملے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔
لیکن اس کی ابھی تک ڈاکٹر ہادی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور سوچتی ہے کہ میری مشکلوں میں اضافہ ہی دن بہ دن ہوتا رہتا ہے، وہ کس کا اعتبار کرے اور کس کا نا اعتبار کرے۔ اگر ڈاکٹر ہادی سچا ہے تو پھر یہ نمبر ڈاکٹر ہادی کا کیوں ہے، اور کون انسان ہے جس نے ڈاکٹر ہادی کے نمبر سے یہ کال کی ہے؟ یہ ساری باتیں حجستہ کو بہت پریشان کر رہی ہیں۔